کیپٹن سمیت 7 جوان مادر وطن پر قربان. خیبر کے علاقے باغ میں دہشت گردوں سے لڑائی. 5 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا. پشاور میں نماز جنازہ ادا کی گئی. آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر شریک ہوئے. جوانوں کے جذبے خاکی کو کاندھا دیا. پشاور میں شہید کیپٹن حسین جہانگیر اور حولدار شفیق اللہ کو فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا. نماز جنازہ میں فوجی افسران سمیت لوگوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی. وزیر اعظم نے بھی شہید جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا. ISPR کے مطابق خیبر پختونخوا میں 2 روز کے دوران 3 آپریشنز میں 23 دہشت گرد جہنم وصل کر دیے گئے. ٹانک میں 10، خیبر میں 7 اور پشاور میں 6 ملک دشمن مارے گئے. ہلاک دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں اور بے گناہ شہریوں کے قتل میں ملوث تھے. چڑھائی کی دھمکی کے بعد وفاق سے لڑائی ختم. بجلی کے معاملے پر وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت میں فارمولا بن گیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور، وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر توانائی اویس لغاری ساتھ بیٹھ گئے. علی امین گنڈاپور نے کہا وفاقی حکومت نے ہمارے صوبے کا خیال کیا، شکریہ ادا کرتے ہیں. واجبات اور لائن لاسز میں اپنی ذمہ داری ادا کریں گے. صوبے کے لوگوں کو بھی ریلیف ملے گا. صوبے کو لوڈ شیڈنگ فری بنائیں گے. عوام کو سولرائزیشن کی طرف لے کر جائیں گے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ایسا لگ رہا تھا جیسے بہت بڑا بحران ہے. کافی اچھی بات چیت ہوئی، بڑا بریک تھرو ہوا. دونوں کا مقصد عوام کو ریلیف دینا ہے. وزیر توانائی اویس لغاری نے کہا جو ماڈل بنایا وہ دوسرے صوبوں میں بھی لاگو کریں گے. پاکستان کا ایجنڈا آگے بڑھایا. ہم سب نے مل کر مشکلات کا حل نکالا ہے. کل دوپہر تک لاہ عمل کا اعلان کریں گے. خدا بانی PTI کو شیخ مجیب جیسے انجام سے بچائے. رانا ثناء اللہ کی پریس کانفرنس. کہا پارلیمانی جمہوریت میں 2 پہیے ہیں، حزب اقتدار اور حزب اختلاف. مذاکرات سے کسی کو انکار نہیں. بانی PTI 2011 سے اس بات پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ کسی سے بات کروں گا نہ مذاکرات. اس ملک میں تو خواجہ سرابی انقلابی ہو گئے ہیں. رانا ثناء اللہ نے بتایا مسلم لیگ نون کے نئے صدر کا انتخاب کل ہوگا. نواز شریف کا بلا مقابلہ منتخب ہونے کا امکان. قائد اعظم کے بعد نواز شریف نے مسلم لیگ کو زیادہ مقبول بنایا. شاہد خاقان کاغذات جمع کرا سکتے ہیں. ان کی اہلیت کا فیصلہ اسکروٹنی میں ہوگا. 1 سے زائد امیدوار ہونے کی صورت میں ورکنگ کونسل کا اجلاس بلایا گیا. وزیر اعظم نے یوم تکبیر پر عام تعطیل کا اعلان کر دیا. تمام سرکاری اور نجی ادارے بند رہیں گے. نوٹیفیکیشن جاری. سندھ میں میٹرک کا پرچہ ملتوی کر دیا گیا. تعلیمی ادارے بند رہیں گے. ملتوی ہونے والا پرچہ آخر میں لیا جائے گا. کیمبرج بورڈ کے زیر اہتمام پاکستان میں جاری او لیولز اور اے لیولز کے امتحانات کل اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گے. عام تعطیل کے اعلان کے بعد کل عدالتیں بھی بند رہیں گی. کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں سائفر کیس کی سماعت تھی. بجلی بند کرو گے تو احتجاج بھی ہوگا. آئی سمجھ میں. کراچی کے لڑکے نے کے الیکٹرک کو سمجھا دیا. ایمپریس مارکیٹ کے قریب احتجاج. سڑک بند کر دی. کارخانے میں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا 1 ہفتے سے بجلی بند ہے، کام ٹھپ پڑا ہے. اس مارکیٹ سے روز 1 کروڑ روپے تک کا مال نکلتا ہے. شکایتیں کر کے تھک گئے تو احتجاج پر مجبور ہوئے. ڈیرہ اسماعیل خان میں جھلسا دینے والی گرمی میں بجلی کی طویل بندش. لوگوں نے وابڈا گریڈ اسٹیشن کا گھیراؤ کر لیا. مظاہرین نے الٹیمیٹم دیا اگر بجلی بحال نہ کی گئی تو خود سوئچ آن کریں گے. صوبت پور میں لوڈ شیڈنگ کے خلاف مرکزی شاہراہ پر دھرنا. پولیس اور مظاہرین میں تکرار ہو گئے. محکمہ موسمیات نے شدید گرمی میں بارش کی نوید سنا دی. کل سے کراچی سمیت کئی شہروں میں بادل برسنے کا امکان. 28 اور 29 مئی کو کراچی، حیدرآباد، ٹھٹھہ اور بدین میں بارش کی پیش گوئی. بلوچستان، پنجاب اور KP کے مختلف شہروں میں 28 سے 1 جون تک بارشوں کا امکان. آج بھی سورج غضبناک تھا. نواب شاہ اور موئنجو داڑو میں 52 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ. لاڑکانہ اور دادو میں درجہ حرارت پارہ 50 ڈگری تک گیا. حیدرآباد میں پولیس افسر ہیٹ سٹروک کے باعث انتقال کر گیا. ASI اختر حسین عدالت میں پیشی سے واپس تھانے جا رہا تھا کہ گرمی کی وجہ سے دل کا دورہ پڑا. دادو میں ہیٹ سٹروک کے باعث 50 سے زائد افراد ہسپتال جا پہنچے.
نیب کی زیر حراست ملزم کا ریمانڈ 14 دن سے بڑھاکر 40 دن کر دیا گیا۔ قائم مقام صدر یوسف رضا گیلانی نے نیب کی آرڈیننس کی منظوری دے دی۔ بدنیتی پر مبنی ریفرنس بنانے پر نیب آفیسر کی سزا 5 سال سے کم کر کے 2 سال کر دی گئی۔ وفاقی حکومت کی جانب سے الیکشن ایکٹ 2023 میں ترمیم کا آرڈیننس بھی جاری۔ الیکشن ٹریبیونل کے قیام سے متعلق قانون میں ترمیم۔ ہائی کورٹس کے حاضر سروس کے ساتھ ریٹائرڈ جج انتخابی عذرداریوں سے متعلق ٹریبیونل کا حصہ۔ عالمی عدالت رفح میں قتل عام نہ رکوا سکی۔ اسرائیل نے رفح کی خیمہ بستی پر آگ برسا دی۔ 45 سے زائد بے گھر فلسطینی زندہ جل گئے۔ بچوں کی سربریدہ لاشیں دیکھ کر دل دہل گئے۔ شہداء میں خواتین بھی شامل۔ درجنوں افراد جھلس کر زخمی ہو گئے۔ متعدد کی حالت تشویشناک۔ قابض سے ہونی فوج نے ممنوعہ ہتھیاروں کا استعمال کیا، جس نے ہر چیز کو جلا کر راکھ کر دیا۔ اسرائیل کے غزہ پر 24 گھنٹے میں 10 ہولناک حملے، 230 سے زائد فلسطینی شہید ہو گئے۔ رفح کراسنگ پر مصری اور اسرائیلی فورسز کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ۔ صہیونی فوج کی فائرنگ سے ایک مصری فوجی ہلاک اور ایک زخمی ہو گیا۔ دونوں ملکوں کے حکام واقعے کی چھان بین کر رہے ہیں۔ رفح میں پناہ گزین کیمپ پر اسرائیلی حملہ انتہائی خوفناک ظلم اور غزہ زمین پر جہنم بنا دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ کے نمائندے برائے ہاؤسنگ کا اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ امدادی ایجنسی برائے فلسطین انروا کا کہنا ہے اسرائیل کا اقوام متحدہ کے کیمپ کو نشانہ بنانا حیران کن نہیں۔ پناہ گزینوں کے کیمپس پر مزید حملوں کی اطلاعات خوفناک ہیں۔ اسرائیلی رکن پارلیمنٹ MK2 نے نتن یاہو کی حکومت کو خوخار قرار دے دیا۔ سعودی عرب کے وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے اسرائیل کے لیے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنا ضروری قرار دے دیا۔ برسلز میں میڈیا سے گفتگو میں کہا 2 ریاستی حل فلسطین اور اسرائیل دونوں کے مفاد میں ہے۔ فریقین کو چاہے فوری مذاکرات کریں، غزہ کے لوگ زیادہ انتظار نہیں کر سکتے۔ سندھ ہائی کورٹ نے عدالتی کارروائی نشر کرنے کی اجازت دے دی۔ عدالت نے پیمرا کے نوٹیفیکیشن میں پابندی سے متعلق شقوں پر عمل درآمد روک دیا۔ سندھ ہائی کورٹ کا پیمرا وزارت اطلاعات اور دیگر کو نوٹس، 6 جون تک جواب طلب۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کورٹ رپورٹرز کو بھی عدالتی رپورٹنگ میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ یہ حقیقت ہے بعض ریمارکس نشر ہونے سے غلط تاثر چلا جاتا ہے۔ Defamation laws are made for every citizen. Defamation laws are not made for the state. آپ اپنے سیاسی مفادات، چھوٹے چھوٹے سیاسی مفادات کی خاطر پاکستان کے مفادات کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ میں اقتدار میں نہیں رہا، میرے سیاسی مفاد پورے نہیں ہو رہے تو میں پاکستان کے مفاد کو قربان کر دوں اور پاکستان میں تباہی بربادی پھیل جائے۔ یہ آپ کا ایم تھا۔ خطہ کے عزت قانون تمام شہریوں پر لاگو ہوگا، صرف میڈیا کے لیے نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کا کہنا ہے کہ بانی PTI کی اقتدار سے دوری نے انہیں ملک توڑنے کی باتیں کرنے پر مجبور کیا۔ 4-5 پوسٹیں کر کے خود کو شیخ مجیب سے ملا دیتے ہیں، مگر 9 مئی کی طرح یہ سازش بھی ناکام ہوگی۔ چیئرمین MKM خالد مقبول صدیقی سے صحافتی تنظیموں کے عہدیداران کی ملاقات۔ خطہ کے عزت بل اور الیکٹرانک کرائم بل پر تحفظات سے آگاہ کیا۔ خالد مقبول کی صحافتی وفد کو جائز مطالبات کی حمایت کی یقین دہانی۔ ترجمان MKM کے مطابق خطہ کے عزت بل پر متعلقہ میڈیا تنظیموں کو اعتماد میں نہ لینا تحفظات کو جنم دیتا ہے۔ خطہ کے عزت بل فی الفور واپس لے کر اسٹیک ہولڈر سے مشاورت کی جائے۔ MKM پاکستان معاملے کو وفاقی کابینہ سمیت مختلف فورمز پر اٹھائے گی۔ ملاقات میں CPNE، PFUJ، ایمینڈ، PBA، KUJ، لاہور اور کراچی پریس کلب کے صدور اور عہدیدار موجود تھے۔ انفارچونیٹ جو بھی یہ ایمرجنسی لگانے کے مشورے دے رہے ہیں وہ آگ سے کھیل رہے ہیں۔ نہ پاکستان کی اندرونی صورتحال کوئی ایسی ہے کہ جس میں ہم ایمرجنسی کی طرف بڑھ سکیں، نہ بیرونی صورتحال ایسی ہے۔ ایمرجنسی کا مشورہ دینے والے آگ سے کھیل رہے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کا کہنا ہے حالات ایسے نہیں کہ ایمرجنسی کی جانب بڑھا جائے، جن کے پاس طاقت ہے انہیں مفاہمت کے لیے بڑھنا ہے۔ بانی PTI کے بغیر کوئی مہرہ چال نہیں چل سکتا۔ معاشی شرح نمو اور استحکام کے لیے ٹیکس نیٹ بڑھانا ناگزیر۔ پاکستان میں توانائی کی پیداواری لاگت کم کرنے کی ضرورت ہے۔ سرکاری کارپوریشنز کو بھی کارکردگی بہتر بنانا ہوگی۔ مراعات یافتہ طبقے سے ٹیکس کی منصفانہ وصولی ہونی چاہیے۔ IMF نے پاکستان سے مذاکرات کے بعد اعلامیہ جاری کر دیا۔ کہا گیا
مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پالیسی اینڈ ایکسچینج ریٹ کو مناسب سطح پر رکھنا ہوگا. مہنگائی کنٹرول ہونے تک سخت مانیٹری پالیسی استعمال کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان نے اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ ایگریمنٹ کے تحت اہداف پر مکمل عمل کیا. حالیہ پروگرام پر عمل ہونے سے نئے قرض پروگرام کو سپورٹ ملے گی. یوٹیلیٹی اسٹورز کارپوریشن نے نئے مالی سال کے لیے ملکی تاریخ کا سب سے بڑا وزیر اعظم پیکج مانگ لیا. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعظم پیکج کے لیے بجٹ میں 85 ارب مانگے گئے ہیں. رمضان پیکج کے لیے 12 ارب جبکہ 73 ارب روپے دیگر 11 ماہ کے لیے مانگے گئے ہیں. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم کی ملاقات. پاک امریکہ تجارت، سرمایہ کاری اور معاشی تعلقات کے امور پر تبادلہ خیال. امریکی سفیر ڈونلڈ بلوم نے کہا امریکہ پاکستان کی سب سے بڑی برآمدی مارکیٹ اور سرمایہ کاری کا بڑا ذریعہ ہے. امریکہ پاکستان کے معاشی مستقبل کے لیے مضبوط شراکت دار ہے. جتنا یہ ملک میرا ہے اتنا ہی ملک یہ آپ کا ہے. ٹھیک ہے کوئی انسان اگر کوئی غلطی کرتا ہے اس کے خلاف کارروائی ضرور ہونی چاہیے. جو لوگ بھی شرپسند ہیں ان کے خلاف قرار واقعی سزا جو ہے ان کو ملنی چاہیے. کوئی شخص توہین مذہب کا مرتکب ہو تو اسے سزا دینا ریاست کی ذمہ داری ہے. چیئرمین مرکزی روحیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں کسی کو اپنی عدالت لگانے کی اجازت نہیں ہے. ملک دشمن قوتیں مذہبی فسادات پھیلا کر قومی یکجہتی کو نقصان پہنچانا چاہتی ہیں. مارگلا ہلز کے 4 مقامات پر آگ، 3 مقامات پر آگ پر قابو پا لیا گیا. 6 ایویشن اسکواڈرن اور پاک فوج کے ہیلی کاپٹرز نے معاونت کی. اندھیرا ہونے تک ہیلی آپریشن جاری رہا. زمینی رابطہ نہ ہونے کے باعث آگ بجھانے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. آگ صبح 11 بجے لگی جس نے نیشنل پارک کے وسیع رقبے کو لپیٹ میں لیا. مارگلا کی پہاڑیوں سے تاہا کی لاش 14 گھنٹے طویل آپریشن کے بعد نکال لی گئی. تاہا 2 روز قبل ٹریل 5 سے لاپتہ ہو گیا تھا. ممکنہ طور پر پاؤں پھسلنے سے کھائی میں گر گیا تھا. شانگلہ میں جیپ گہری کھائی میں جا گری. بچے سمیت 8 افراد جاں بحق. حادثہ پگوڑئی میں پیش آیا. جاں بحق افراد کا تعلق ایک ہی خاندان سے تھا. مفت پیٹرول نہ ملنے پر خیرپور پولیس آپے سے باہر. فیض گنج کے قریب پیٹرول پمپ کے مینیجر پر تشدد. پمپ مالک کا دعویٰ ہے اہلکاروں نے مفت پیٹرول نہ دینے پر عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا. 3 لاکھ بھی لوٹ کر لے گئے. پولیس کا کہنا ہے خفیہ اطلاع پر معلومات کے لیے گئے تھے. تشدد اور لوٹ مار کا الزام غلط ہے. ARY کی کوششیں رنگ لائی. کراچی کی 4 سال کی عائشہ 10 ماہ بعد والدین کو مل گئی. بچی کی والدہ کہتی ہیں 10 ماہ جس کرب میں گزرے وہ ناقابل بیان ہے. عبدالمعیز کا کہنا ہے کہ بچی انہیں 3 ماہ پہلے برے حال میں ملی. پولیس نے ملزمان سیبا اور سمیر کو گرفتار کر لیا ہے. لاہور کے گریٹر اقبال پارک سے ملنے والے 4 لاوارث بچے چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے حوالے. پولیس کے مطابق ماں 4 بچوں کو پارک کے قریب چھوڑ گئی تھی. کراچی کا ایم اے جناح روڈ سیوریج کے پانی سے تالاب بن گیا. ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر. شہری پریشان. کئی روز گزر گئے سیوریج سسٹم کو ٹھیک نہ کیا جا سکا. کراچی میں ویکسینیشن مہم کے لیے خواتین کو اسکوٹیز دے دی گئی. عالمی ادارے صحت کی جانب سے 55 اسکوٹیز تقسیم کرنے کی تقریب میں صوبائی وزیر صحت اور دیگر حکام کی شرکت. دوسرے مرحلے میں 105 اسکوٹیز دی جائیں گی. جدید اسکوٹیز میں ٹیکہ جات کی کولڈ چین کو برقرار رکھنے کی سہولت موجود ہے. کسی بچے کا ٹیسٹ ہوگا تو کسی کو امبیرس کرنے کے لیے نہیں ہوگا. خاموشی سے ٹیسٹ کر کے آ جائیں گے. مثال کے طور پر کوئی ایک بچہ پازیٹیو ثابت ہوتا ہے اسکول کو بھی نہیں بتائیں گے کہ بچہ یہ پازیٹیو آیا ہے. خاموشی سے اس کے گھر پہ جائیں گے, پیرنٹس سے ملیں گے, ان کو کہیں گے جی برائے مہربانی اپنا رول پلے کریں. اس بچے سے خاموشی سے پوچھیں گے کہ بچہ تمہیں یہ ڈرگ کس نے دی, صرف اتنا پوچھ کے اور وہ فائل کلوز. پھر اس ڈرگ ڈیلر کو پکڑنا. سندھ حکومت کا اسکولوں میں بچوں کے ڈرگ ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ. سندھ اسمبلی میں شرجیل انعام میمن نے خطاب میں کہا ٹیسٹ کا نتیجہ اسکول انتظامیہ کو نہیں بتایا جائے گا. جس بچے کا ٹیسٹ مثبت آئے گا محکمہ اس کے گھر جائے گا. بچے سے صرف یہ پوچھا جائے گا منشیات کس نے فراہم کی. منشیات فروش کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی.
ایران میں قبل از وقت صدارتی انتخابات کی تیاریاں، وزیر داخلہ احمد واحدی کی صوبائی گورنر اور شہری انتظامیہ کو کمیٹیاں بنانے کی ہدایت، قائم مقام صدر نے واضح کر دیا۔ مزاحمتی قوتوں سے متعلق ایران کی حکمت عملی تبدیل نہیں ہوگی، نئی حکومت بھی فلسطینی مزاحمتی تنظیموں کی حمایت جاری رکھے گی۔ ایران میں صدارتی انتخابات جون میں ہوں گے۔ دبئی میں طلبہ کا کارنامہ، شمسی توانائی سے ایک ساتھ 3000 بلب روشن کر کے ورلڈ ریکارڈ بنا لیا۔ سولر لائٹس کو متحدہ عرب امارات کے قومی درخت غف کی شکل میں ترتیب دیا گیا۔ استعمال شدہ چیزوں سے بنائے بلب فلپائن کے بجلی سے محروم دیہات میں تقسیم کیے جائیں گے۔ گرین شرٹس کو سیریز میں واپسی کا چیلنج، قومی کرکٹرز کا کارڈف میں پڑاؤ، اہم مقابلے کے لیے بھرپور پریکٹس۔ فاسٹ بالر حارث رؤف کہتے ہیں ہم کسی بھی وقت کسی بھی ٹیم کو ہرا سکتے ہیں، دوسرے میچ کی غلطیاں نہیں دہرائیں گے، ٹیم سیریز جیتنے کے لیے پرعزم ہے۔ پاکستان اور انگلینڈ کا تیسرا T20 کل کھیلا جائے گا۔ سیریز میں میزبان ٹیم کو 1-0 کی برتری۔ انگلش کپتان جاس بٹلر بچے کی متوقع ولادت کی وجہ سے تیسرا T20 نہیں کھیلیں گے، معین علی ٹیم کی قیادت کریں گے۔ ورلڈ کپ سے قبل ویسٹ انڈیز کی ہوم گراؤنڈ پر بڑی کامیابی، T20 سیریز میں جنوبی افریقہ کو کلین سویپ کر دیا۔ میزبان ٹیم نے تیسرے میچ میں 8 وکٹ سے فتح سمیٹی۔ جانسن چارلس نے طوفانی بیٹنگ کی، 26 گیندوں پر 69 رن کی اننگ کھیلی۔ ویسٹ انڈیز نے T20 سیریز 3-0 سے اپنے نام کی۔ اور کلے کورٹ پر ہوگی کس کی حکمرانی؟ سال کے دوسرے گرینڈ سلیم فرینچ اوپن کا آغاز ہو گیا۔ برطانیہ کے اینڈی مرے کا پہلے ہی راؤنڈ میں سفر تمام۔ سوئس کھلاڑی واورینکا نے اسٹریٹ سیٹ میں آؤٹ کلاس کیا۔